حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. کوئی باہر نکل کر سوسائٹی میں دیکھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی تھی. ایک ابرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20 کنیزائیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھنگ اور تھا، لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار حوریں نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی، فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ. لیکن جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کے گھر والوں کو بلا کے کیسے سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہی ہے. گھر والوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا. میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بتلا دیا، وہ دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تو نے ساری زندگی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی، تو چھین لے جو چھیننا ہے. سارا کچھ چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے، پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخیں کیل ٹھونک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بندی ہوئی ہیں جناب آسیہ. حضرت موسیٰ کلیم ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تو تقوی اور پرہیزگاری کی منزل ہے، بظاہر تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا، سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا ختیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ فرمائے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا، رب انہیں مقام دے گا. کون سا؟ کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے گا.